جذبوں کی تجارت، رائٹر آسما سعید، ایپیسوڈ نمبر 43۔ امسل زلیخا بیگم وہیں ڈرائنگ روم میں ایک دوسرے کے گلے لگائے اپنے دکھ آنسوں کے ذریعے بہا رہی تھی۔ امسل بہت ٹوٹ چکی تھی، وہیں زلیخا بیگم بھی بہت بکھر چکی تھی۔ امسل میں ان کی جان بستی تھی۔ امسل نے اپنی ماں کے گلے سے الگ ہوتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ مجھے معاف کر دیں ممی، میں نے جو کیا بہت غلط کیا۔ شاید میں معافی کے قابل نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ امسل کے منہ سے جیسے ہی الفاظ نکلے زلیخا بیگم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما۔ میری بچی، تم لوٹ آئی ہو، میرے لیے یہی کافی تھا۔ میں غصے میں تھی، بہت کچھ بول گئی، لیکن تم نے جو کیا وہ بھی غلط تھا۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ زلیخا بیگم اس کا ہاتھ پکڑے وہیں صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ ماں اور بیٹی کے گلے شکوے شروع ہو گئے تھے جو شاید کبھی ختم ہونے والے نہیں تھے۔ کریم سنجرانی اپنے کمرے سے فریش ہو کر وہ ٹی وی لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا۔ وہ اب سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ امسل سے کیا بات کرے۔ وہ اس سے کیا بات کرے گی؟ کیا وہ اپنی غلطی تسلیم کرے گی؟ کیا وہ اس سے معافی مانگے گی؟ کیا وہ اسے معاف کرے گا؟ یا وہ چاہتا ہے کہ وہ اس سے معافی مانگے؟ اس کے اندر بہت سارے سوال تھے جن کے جواب اس نے ڈھونڈنے تھے۔ وہ اسے تپتی دھوپ سے تو بچا کر لے آیا تھا، لیکن اپنے اندر تپتی صحرا میں وہ خود کو کھڑا محسوس کر رہا تھا۔ یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اس کے محبت کی کہانی ایک فیور سے شروع ہوئی تھی، اور وہ کب اس کے عشق میں مبتلا ہوا تھا اسے خود بھی پتہ نہیں تھا، اور وہ اسے ہمیشہ ہی تپتی ریت پر اکیلا چھوڑ کر چلی جاتی تھی۔ برخوردار، تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ بیوی تمہاری گھر آ چکی ہے، وہ اپنے کمرے میں ہے، تم بھی چلو کمرے میں۔ یہاں بیٹھے ٹی وی دیکھ کر تم نے کون سا ثواب کما لینا ہے؟ بیوی کے پاس بیٹھو، تمہیں ثواب ملے گا۔ جہانگیر سنجرانی نے ٹی وی لاؤنج میں آتے ہوئے کہا، جو ٹی وی پر خبریں سننے کے غرض سے آئے تھے اور وہاں پر کریم کو دیکھ چکے تھے۔ چلا جاؤں گا ڈیڈ، ابھی میں ذرا کافی پی لوں۔ کریم نے مختصر جواب دیا اور پھر کافی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، اور ٹی وی پر ایک ہی نیوز کا چینل لگا ہوا تھا جس پر خبریں چل رہی تھی، اور وہ بس اس پر نظر ٹکائے بیٹھا ہوا تھا۔ جہانگیر سنجرانی اپنے بیٹے کی دلی کیفیت اور کشمکش کو اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ انہوں نے بھی ایک عمر گزاری تھی، ہر رشتے کو انہوں نے دیکھا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے بیٹے کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ یہی وقت تھا کہ وہ ایک اچھے باپ ہونے کا ثبوت دیتے۔ وہ آگے بڑھے اور کریم کو ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ جہانگیر سنجرانی نے اپنا ہاتھ کریم کے کندھے پر رکھا تھا اور اس نے چونک کر اپنے ڈیڈ کی طرف دیکھا تھا۔ کریم بیٹا، میری ایک بات یاد رکھنا، یہ جو عورت ذات ہوتی ہے نا، یہ بہت نازک ہوتی ہے۔ یہ غلطی تو کرتی ہے لیکن کبھی غلطی مانتی نہیں ہے، اور وہی غلطی کر کے اور اس پر روٹنا عورت کا حق ہے، اور پھر اپنی عورت کو منانا اس کے مرد کا فرض ہوتا ہے، اور ایسے ہی محبت کے فرض ادا ہوتے ہیں۔ تم اگر یہ بس سوچ کر بیٹھے ہو کہ وہ تمہیں منائے گی اور تم مانو گے، یا تم اپنی شکوے شکایتیں لے کر بیٹھ جاؤ گے اور وہ سنتی جائے گی، بیٹا ایسے زندگی نہیں گزرتی۔ مرد کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ درگزر کرنا پڑتا ہے، اور عورت حیا کے مارے وہ نہ تو اپنے دل کی بات کہہ سکتی ہے اور نہ ہی اپنی غلطی تسلیم کر سکتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ اپنی غلطی تسلیم کر لے گی تو شاید اس کے شوہر کی نظر میں اس کی قدر و قیمت کم ہو جائے گی، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ میں بتا چکا ہوں کہ عورت ذات بہت نازک ہوتی ہے، ناسمجھ ہوتی ہے۔ اسے پیار سے سمجھایا جا سکتا ہے، سختی سے نہیں۔ تو کریم بیٹا، امسل پر سختی مت کرنا، اسے مزید الجھنوں میں مت ڈالنا، وہ بہت پیاری بچی ہے۔ اپنا دل بڑا کرو اور اسے معاف کر دینا، اور کبھی مت جتانا کہ تم نے اسے معاف کیا یا جو اس نے کیا وہ غلط تھا۔ جہانگیر سنجرانی کی بات سن کر کریم نے ہاتھ میں پکڑا کافی کا کپ سائڈ پڑی ٹیبل پر رکھا تھا اور اپنے ڈیڈ کی طرف دیکھا۔ ڈیڈ، میں اسے کب کا معاف کر چکا ہوں، میں جانتا ہوں وہ ناسمجھ ہے، نادان ہے، اس نے غلطی کی ہے، وہ دوسروں کی باتوں میں آ گئی تھی، لیکن ڈیڈ ایک پل کے لیے میں ڈر گیا تھا کہ اگر وہ شہاب کے نکاح میں چلی جاتی اور کچھ ایسا ویسا ہو جاتا تو میں کیا کرتا۔ بس یہی سوچ کر میرا وجود کانپ اٹھتا ہے ڈیڈ، اور میں خود کو سمجھا نہیں پاتا کہ اگر ایسا ہو جاتا تو کریم تو وہیں پر ختم ہو جاتا۔ لیکن آپ بے فکر رہیں ڈیڈ، وہ میری بیوی ہے، وہ اچھی ہے، بری ہے، ناسمجھ ہے، لیکن وہ میری بیوی ہے۔ میں اسے کبھی بھی یہ احساس نہیں ہونے دوں گا کہ وہ کیا کر چکی تھی اور کیا کرنے والی تھی۔ آپ بے فکر رہیں، بس میں کچھ وقت چاہتا ہوں، شاید کچھ گھنٹے یا صرف آج کی رات۔ کریم کی باتوں پر جہانگیر سنجرانی نے گہرا سانس لیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا سب کچھ ٹھیک کر دے گا، لیکن انہیں سمجھانا تھا، سو وہ سمجھا چکے تھے۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور اب ان کی توجہ ٹی وی کی طرف تھی، اور وہیں کریم کی سوچ امسل کی طرف جا چکی تھی۔ امسل کریم کے کمرے میں آ چکی تھی، اور اب اس کو یہ کمرہ اپنا اپنا محسوس ہو رہا تھا۔ جب وہ پہلی بار آئی تھی تو وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کریم کا کمرہ ہے، اس لیے آگے بڑھ کر ہر ایک چیز کو چھپا تھا، اس کے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی ہوئی چیزوں کو، اور وہی کلون کی شیشی کو جس کی خوشبو سے ہمیشہ ہی مدہوش کر دیتی تھی۔ اس کی الماری کو دیکھا، اس کے کپڑوں کو چھوا، اس کا ہر احساس کو اس نے محسوس کیا تھا، اور اس کی نظریں دروازے پر ٹکی ہوئی تھی کہ وہ کب کمرے میں آتا ہے، لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ وہ مایوس ہو کر بیڈ کے کنارے پر بیٹھ چکی تھی۔ اسے انتظار تھا تو بس کریم کا تھا کہ وہ آئے اور وہ اسے اپنی غلطی کی معافی مانگے۔
کچھ شکوے کرے، کچھ ناراضگی دکھائے، اور وہ اس کی باہوں میں اور اس کے کندھے پر سر رکھ کر اپنے دل کا غبار نکالے، لیکن اس کا انتظار ہی رہا۔ ایک طرف امسل کریم کا انتظار کر رہی تھی اور دوسری طرف کریم امسل کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا۔ دونوں طرف کی کشمکش جاری تھی اور اسی میں رات گزر چکی تھی۔ امسل یہ جان گئی تھی کہ کریم اسے اتنی جلدی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ وہ وہیں تکیے اپنے بازو میں دبائے بیڈ پر تیرچھی ہو کر لیٹ گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو نواتے جو تکیے میں جذب ہو رہے تھے، اس کی کب آنکھ لگی وہ نہیں جانتی تھی، اور وہ وہیں پر سو چکی تھی۔ نگین بیگم اور شہاب سلطان کی ضمانت ہو چکی تھی اور وہ دونوں گھر آ چکے تھے، لیکن ماں بیٹا ایک دوسرے سے نظر نہیں ملا پا رہے تھے۔ جہاں پر شہاب سلطان اس کشمکش میں تھا کہ اس کے موبائل میں کیا ہے، وہیں نگین بیگم کریم کی باتیں سوچ سوچ کر پریشان تھی۔ اس نے اپنے آگے کا پلان ترتیب دینا تھا۔ دونوں اپنے اپنے کمرے میں بند تھے۔ شہاب کا موبائل بیٹری لو ہونے کی وجہ سے بند تھا، وہ چارج پر لگا کر موبائل کے آن ہونے کا انتظار کر رہا تھا، اور وہیں نگین بیگم اپنے کمرے میں ٹہلتی ہوئی اپنے اگلا پلان ترتیب دے رہی تھی۔ نگین بیگم شہاب سلطان کو جیسی پولیس پکڑ کر لے کر گئی تھی، پولیس نے دونوں کے موبائل اپنی حراست میں لے لیے تھے اور موبائلوں کو آف کر دیا تھا۔ حارب کے سارے معاملے کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اسے اپنی ایجنسی کی طرف سے کال آ گئی تھی اور اسے وہاں پر جانا پڑا۔ اسے معلوم تھا کہ جیسے ہی سارا کام مکمل ہو جائے گا، نگین بیگم اسے لازمی میسج سینڈ کرے گی، لیکن وہ میسج کا انتظار کرتا رہا، لیکن نگین بیگم کا میسج نہیں آیا۔ اور جیسے ہی وہ اپنی ایجنسی کا کام سے فارغ ہوا اور رات کو وہ گھر کے لیے روانہ ہونے لگا، اس نے ایک بار پھر نگین بیگم کے موبائل پر کال کی اور موبائل بند جا رہا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی کے ڈیش بورڈ سے ایک چھوٹا موبائل اٹھایا تھا اور اس نے شہاب سلطان کے نمبر پر کال کی، وہ بھی نمبر بند جا رہا تھا۔ اس کو پریشانی ہوئی تھی، اس نے گاڑی سنجرانی ہاؤس کی طرف جانے کی بجائے گاڑی سلطان مینشن کی طرف موڑ دی تھی۔ اسے پریشانی ہو رہی تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہوگا کہ نگین بیگم کا میسج بھی نہیں آیا اور دونوں کے نمبر بھی بند جا رہے ہیں۔ وہ جیسے سلطان مینشن گیا، اسے وہاں سے ساری تفصیلات معلوم ہوئی۔ وہ وہیں سے سیدھا پولیس اسٹیشن گیا تھا، لیکن گاڑی اس نے باہر کچھ فاصلے پر روک دی تھی۔ وہ ابھی سب کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے آگے کیا کرنا ہے۔ حارب کا غصے سے برا حال تھا۔ حارب کا پتہ چل چکا تھا کہ کریم نے ان دونوں کو پکڑوایا اور امسل کو بھی وہ لے گیا ہے۔ وہ شہاب سلطان کا کیا نکاح بھی امسل سے نہیں ہوا۔ اس کا غصے سے برا حال تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی اور اس وقت کوئی عدالت بھی نہیں کھلی تھی کہ وہ وہاں سے نگین بیگم اور شہاب سلطان کی ضمانت کروا سکتے۔ وہ اپنے غصے پر کنٹرول نہیں رکھ پا رہا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا کہ اسے اپنے غصے پر کنٹرول نہیں رہتا تھا۔ اس نے غصے میں گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی اور گاڑی کی رفتار کو حد درجہ بڑھاتے ہوئے اس کا رخ اب اس گھر کی طرف کیا تھا جہاں پر اس نے اریبہ کو قید کیا ہوا تھا۔ گاڑی اس گھر کے سامنے آ کر رکی تھی اور وہ غصے سے نکلتا ہوا اس گھر میں داخل ہوا تھا۔ تہہ خانے میں پہنچتے ہوئے اس نے اپنے کمرے کا رخ کیا جہاں پر وہ اریبہ کو چھوڑ کر گیا تھا۔ اریبہ کو ہوش آ چکا تھا۔ اسے ارد گرد کے ماحول سے وحشت ہو رہی تھی کہ وہ کہاں پر ہے، لیکن اسے معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ آخر اسے یہاں پر کون لے کر آیا تھا۔ کمرے میں موجود ایک عورت کو دیکھ کر اس کو حیرت ہوئی تھی۔ پہلے تو اسے یہ لگا کہ شاید وہ اغوا ہو گئی ہے جو اس عورت کے ساتھ اس طرح زنجیر میں بندھی ہوئی ہے، لیکن جیسے اس خاتون نے اریبہ کو بتایا کہ تمہیں یہاں پر کوئی لڑکا چھوڑ کر گیا جو شکل و صورت سے اچھا خاصا اور درمیانی ایج کا تھا، اریبہ کو فوراً ہی حارب کا خیال آیا کہ وہ آخری بار حارب کے ساتھ ہی تھی۔ تو کیا حارب اسے یہاں پر چھوڑ کر گیا ہے؟ وہ عورت اسے اتنا ہی بتا پائی تھی کیونکہ حارب اسے سختی سے منع کر کے گیا تھا کہ خبردار اگر تم نے اپنے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں اس لڑکی سے بات کی۔ تب سے لے کر اب تک اریبہ خاموشی سے بیڈ کے کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب ایک دم سے دروازہ کھلا اور حارب اندر داخل ہوا، وہیں اریبہ نے چونک کر حارب کو دیکھا اور باہر کھڑی خاتون بھی اپنی زنجیروں سے بندھے ہوئے پاؤں کو بمشکل گھسیٹتے ہوئے اس کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ یہ سب ظلم برداشت کر چکی تھی اور اب وہ اپنی آنکھوں سے کسی اور پر ظلم ہوتا دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اس نے وہ جلدی سے آگے بڑھی۔ حارب غصے سے آگے بڑھا اور اس نے جاتے ہی اریبہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ تمہارے اس دوست نے، تمہارے یار نے میرا سارا پلان چوپٹ کر دیا۔ اس نے ایک بار پھر میرے بنے بنائے کھیل کو بگاڑ دیا۔ وہ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ بولو، کیا تم جانتے تھی سب کے بارے میں؟ بولو۔ حارب بول بھی رہا تھا اور ساتھ ساتھ اریبہ پر ہاتھ بھی اٹھا رہا تھا۔ اس دوران وہ عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ بس کر دو، تم انسان ہو کہ حیوان؟ اس معصوم بچی پر کیوں اتنا ظلم کر رہے ہو؟ اس عورت کے بولنے پر حارب نے فوراً گردن موڑ کر سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس عورت کی طرف دیکھا۔ دفع ہو جا یہاں سے، یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے۔ اگر تم اس پہ پڑی تو تمہاری میں کھال ادھیڑ دوں گا، حارب نے غصے سے کہتے ہوئے مڑا تھا۔ اس نے عورت کا بازو پکڑتے ہوئے اس کو دروازے سے باہر نکالا تھا اور دروازے کو زور سے بند کر دیا تھا۔ اریبہ جو حارب کی مار کھانے کے بعد بیڈ پر پڑی سسک رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ حارب نے تو اس کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا کہ آخر وہ پوچھنا کیا چاہ رہا تھا۔ حارب دروازہ بند کر کے جیسے ہی واپس مڑا تھا، اس کے اوپر وحشت سوار تھی۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے اریبہ کو دونوں ہاتھوں سے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا تھا۔ بولو، تمہیں پتا تھا نا کہ کریم کیا کرنے والا ہے؟ تمہیں اس کے سارے پلان کا پتا تھا، تم نے مجھے نہیں بتایا؟ بولو، اب چپ کیوں کھڑی ہو؟ تمہاری زبان کو اب تالا کیوں لگ گیا؟ حارب نے اریبہ کو جھنجھوڑا جو بے جان سے اس کی سخت گرفت میں تھی۔
مجھے کچھ نہیں پتا حارب، مجھے کچھ نہیں پتا، چھوڑو مجھے، تم درندے ہو، چھوڑ دو، مجھے کچھ بھی نہیں پتا، لیکن اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ کریم نے جو کیا اسے تمہیں بہت تکلیف ہوئی۔ بہت اچھا ہوا کہ کریم نے جو تمہارے ساتھ کیا تم یہی ڈیزرو کرتے ہو۔ اریبا نے جیسے کہا حارب کا تو خون کھول گیا تھا۔ یو بچ، تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ اپنے شوہر کو تکلیف میں دیکھ کر تم خوش ہو رہی ہو؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ جس درد سے میں گزر رہا ہوں اب میں تمہیں بہت درد دوں گا کہ تم یاد رکھو گی۔ حارب کی بات میں عجیب سی وحشت تھی جس کو سمجھتے ہوئے اریبا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ کیا وہ درندہ اس پر اپنی وحشت، اپنی درندگی دکھانے والا تھا؟ اس سے پہلے کہ اریبا کچھ کہتی حارب نے اس کے گلے میں ڈالا ہوا دوپٹے کو کھینچ کر دور پھینکا تھا، اور باہر کھڑی اس عورت نے اریبا کی چیخو پکار سنی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ اس معصوم بچی کو اس درندے سے بچا نہیں سکی تھی۔ وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، لیکن اس ظالم کو اس معصوم لڑکی پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ حارب اب ساری رات اریبا کو اپنی وحشت کا نشانہ بناتا رہا تھا۔ وہ بے جان وجود کے ساتھ بیڈ پر بڑی بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنی ہوش میں نہیں تھی اور حارب سکون کی نیند سو رہا تھا۔ جب اس کے موبائل پر کال آئی اس کی آنکھ کھلی۔ صبح کے 8 بج رہے تھے اور وہ ایک دم سے اٹھا تھا۔ اس نے رات کو ہی اپنے بندے کو میسج کر دیا تھا کہ وہ مسٹر زبیر سے رابطہ کر کے صبح ہوتے ہی عدالت میں شہاب سلطان اور نگین بیگم کی ضمانت لے آئے، اور اسے بندے کی اس کو کال آ رہی تھی۔ اس نے کال اٹھائی اور کال اٹھاتے ہی اس کے بندے نے اس کو بتایا تھا کہ نگین بیگم اور شہاب سلطان کی ضمانت عدالت نے دے دی ہے اور کچھ گھنٹوں میں وہ اپنے گھر چلے جائیں گے۔ حارب نے بات سنتے ہی کال کاٹی تھی اور گردن موڑ کر اریبا کو دیکھا تھا جس کا بے جان وجود بستر پر پڑا ہوا تھا۔ اسے ذرا ترس نہیں آیا تھا جو وہ ساری رات کر چکا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھا تھا اور ایک حقارت بھری نظر اریبا پر ڈالتے ہوئے اپنی شرٹ پہنتے ہوئے کمرے سے باہر آ گیا تھا، جہاں دروازے کے باہر وہی عورت گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے انتظار تھا بس صبح کا کہ وہ درندہ یہاں سے جائے اور وہ اندر جا کر معصوم سی بچی کو دیکھے کہ وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ حارب نے اس عورت پر ایک نظر ڈالی تھی اور تیز قدم اٹھاتا وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ عورت اٹھی اور اندر جا کر اس نے فوراً اریبا کو دیکھا جو بے ہوش تھی۔ اس نے اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی لیکن وہ اس کی سانس چل رہی تھی لیکن وہ ہوش میں نہیں تھی۔ وہ جلدی سے کچن کی طرف بڑھی۔ پیروں میں پڑی ہوئی زنجیروں سے اسے قدم اٹھانے میں مشکل ہو رہی تھی، لیکن اسے جلد از جلد کچن میں جانا تھا، وہاں سے کچھ لانا تھا تاکہ وہ اس لڑکی کو ہوش میں لا سکے جو اس ظالم کے ظلم سہ کر بے ہوش پڑی تھی۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھی جب امسل کی آنکھ کھلی۔ اذان کی آواز اس کے کان میں پڑی تھی اور وہ یکدم اٹھ گئی تھی۔ جب سے اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا شروع کیا تھا، اذان کی آواز اس کے جیسے کانوں میں پڑتی تھی وہ نماز کے لیے فوراً اٹھ پڑتی تھی۔ اس لیے آنکھیں مسلتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا۔ وہ جس پوزیشن میں رات کو بیٹھی تھی اسی پوزیشن میں وہ اٹھی تھی۔ بیڈ پورا خالی پڑا ہوا تھا تو وہ نہیں آیا تھا، ساری رات نہیں آیا تھا۔ اس نے ایک سرد آہ بھری اور اٹھ کر وہ واش روم کی طرف چلی گئی تھی۔ اس نے وضو کیا، جائے نماز پکڑی اور اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور کریم کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس نے امسل کو جائے نماز پر کھڑی دیکھ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس نے بھی نماز ادا کرنی تھی، فریش ہونا تھا۔ وہ ساری رات اپنے اندر جذبات کی جنگ میں لڑ رہا تھا۔ آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اسے سب کچھ بھول کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا تھا۔ آخر وہ اس کی بیوی تھی، اس کی محبت تھی، جس کے لیے اس نے 3 سال انتظار کیا تھا، جس کو اس نے دل و جان سے اپنایا تھا۔ اس نے فیور میں شادی نہیں کی تھی، اس نے حقیقت میں شادی کی تھی اور نکاح کے وقت اس نے امسل کو دل و جان سے اپنایا تھا اور اس کی ذمہ داری لی تھی، اور اب وہ اس ذمہ داری کو اچھے سے نبھانے جا رہا تھا۔ امسل نماز پڑھ چکی تھی اور وہ کریم کے کمرے میں موجودگی کو بھی محسوس کر چکی تھی، لیکن اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ جائے نماز سے اٹھ کر کریم کا سامنا کر سکے۔ ایک رات میں ہی اس کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ کریم نے اسے معاف نہیں کیا اور وہ اس سے ہر سوال کا جواب مانگے گا۔ وہ دل سے ڈر رہی تھی کہ وہ اس کا سامنا کیسے کرے، اس کا غصہ، اس کی ناراضگی۔ ایک پل کے لیے امسل کا دل کیا کہ وہ کریم کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے کہ کیا وہ اس طرح چپ رہ کر اسے سزا دینے والا ہے، لیکن اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اور وہیں کریم امسل کے بولنے کا منتظر تھا۔ کمرے میں کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد بھی جب اس نے جب امسل جائے نماز سے اٹھتے نہیں دیکھا تھا تو وہ بھی نماز کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ کریم کے جاتے ہی امسل نے گہرا سانس لیا اور جائے نماز طے کر کے اس نے الماری میں رکھی اور جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں نہیں اٹھی، اس نے کریم کو کیوں نہیں روکا۔ وہ تو سوچ کر آئی تھی کہ وہ کریم سے معافی مانگے گی، اپنی ہر غلطی تسلیم کرے گی، لیکن اس کے اندر اتنی ہمت کیوں نہیں ہو رہی تھی۔ واقعی وہ اسے ایک کردار سے گری ہوئی لڑکی سمجھ رہا تھا۔ امسل انہی سوچوں میں گم تھے جب زلیخا بیگم کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس نے امسل کو سوچوں میں گم دیکھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا امسل، تم اس طرح پریشان کیوں بیٹھی ہو؟ زلیخا بیگم کی باتوں پر امسل نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کچھ نہیں ممی، بس ویسے ہی۔ امسل کی بات پر زلیخا بیگم نے امسل کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو۔ میں نماز پڑھ رہی تھی تو سوچا تمہیں اٹھا دوں، لیکن تم تو پہلے سے جاگ رہی ہو۔ اچھی بات ہے تم نے نماز پڑھنی شروع کر دی ہے، اللہ تمہارے لیے سب آسان کر دے گا۔
زلیخا بیگم نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا تھا اور کمرے سے چلی گئی تھی، اور وہیں امسل نے سچے دل سے آمین بولا تھا۔ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ سورج طلوع ہو چکا تھا اور امسل کمرے سے باہر آ کر نیچے سب کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی، اور وہیں کریم نماز پڑھ کے جاگنگ کر کے واپس آیا تھا اور اپنے کمرے میں فریش ہونے چلا گیا تھا۔ امسل ڈائننگ ٹیبل پر ہی بیٹھی تھی جب کریم فریش ہو کر آفس جانے کے لیے نیچے آیا۔ سب نے کریم کی طرف دیکھا تھا اور سب کو یہی تجسس تھا کہ آخر ان دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہوا کہ نہیں۔ امسل کے چہرے کی خاموشی سے کوئی بھی جان نہیں پایا تھا، لیکن وہ کریم کے ری ایکشن کے منتظر تھے۔ کریم چلتا ہوا ڈائننگ ٹیبل پر آیا تھا اور امسل کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر وہ بیٹھ گیا تھا۔ اس نے بڑی ہی خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا تھا، کسی کو بھی احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ اس کے اور امسل کے درمیان ابھی کچھ بھی بہتر نہیں ہوا۔ سب کریم کے رویے سے مطمئن ہو گئے تھے، ان کے درمیان جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ زلیخا بیگم کی بھی چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ سب نے کچھ خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا تھا، لیکن امسل جانتی تھی کہ وہ کس کشمکش میں تھی۔ کریم ناشتہ کر کے آفس کے لیے نکل تو گیا تھا، لیکن اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ آخر وہ کیوں نہیں امسل سے بات کر پا رہا تھا؟ آخر وہ کیوں اس سے اتنا دور دور رہا تھا؟ جب وہ اسے معاف کر چکا تھا تو پھر کیوں اتنی دوری تھی؟ اسے کشمکش میں کریم سے آفس میں بیٹھا ہی نہیں گیا تھا، اور وہ کچھ گھنٹے ہی آفس میں گزار کر دوپہر کو گھر لوٹ آیا تھا۔ اس کے یوں جلدی گھر آنے پر مجتبیٰ نے شرارتی نظروں سے کریم کی طرف دیکھا تھا۔ ماشاء اللہ ممی، دیکھیں تو ذرا کریم بھائی آج جلدی گھر آ گئے ہیں، لگتا ہے بھابھی کے بغیر ان کا دل نہیں لگ رہا۔ مجتبیٰ کے کہنے پر تنزیلہ بیگم کے بھی چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، جو اس کے ساتھ ہی ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ باز آ جاؤ مجتبیٰ، مجھ سے مار مت کھا لینا، کریم نے مجتبیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسے امسل سے بات کرنی تھی، آج ہر حال میں بات کرنی تھی۔ کریم جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، امسل چائے نماز پر بیٹھی اپنے ارد گرد بازوؤں کا حصار بنائے بھیگی پلکوں کے ساتھ اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھی کہ اسے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس تک نہیں ہوا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، چائے نماز پر اپنی کل کائنات کو بیٹھا دیکھ کر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے جوتے اتارے اور شرٹ کی بازوؤں کو کوہنیوں تک فولڈ کرتے ہوئے وہ دبے پاؤں سے چلتا ہوا اپنی لٹل فیری کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہی کلون کی خوشبو، وہی محبت سے بھرا احساس۔ اپنی سوچوں میں گم امسل نے یکدم چونک کر گردن موڑی۔ کیا اللہ سے میری شکایتیں کر رہی تھی آپ؟ گھمبیر آواز کان میں پڑتے ہی امسل ہوش میں آئی تھی۔ گردن موڑ کر اپنے دائیں جانب دیکھا تو سامنے ہی وہ شخص آنکھوں میں محبت لیے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جہاں وہ اچانک اس کی موجودگی سے گھبرا گئی تھی۔ وہیں کریم یکدم ٹھٹک گیا تھا۔ کیا اس نے اس کے پاس آنے میں دیر کر دی تھی؟ کیا وہ اس کو ہرٹ کر چکا تھا؟ کیا اس کو دکھی کر چکا تھا؟ جانے انجانے میں وہ امسل کی بھیگی نیلی آنکھوں کو دیکھ کر یکدم گھبرا گیا تھا۔ وہ کہاں اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھنے والا تھا؟ یہ کیا تھا؟ اس کی بھیگی پلکوں پر گہری نیلی آنکھوں میں سمندر کی گہری اداسی، جہاں وہ ٹھٹک گیا تھا۔ وہیں امسل گھبرا گئی تھی۔ آپ کب آئے؟ خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے اپنی حالت کو نارمل کرتے ہوئے جائے نماز سے اٹھی۔ یہ پہلا جملہ امسل نے ادا کیا تھا۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ کریم کی موجودگی میں اس کی زبان سے بے اختیار نکلا تھا اور وہ فوراً ہی جائے نماز سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کریم اتنی جلدی گھر آ جائے گا، کیونکہ تنزیلہ بیگم نے بتایا تھا کہ وہ اب شام کو ہی گھر آئے گا، اور کریم وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ کیا ایسا کرے جس کے چہرے پر اداسی کی جگہ خوشی آ جائے؟ وہ جائے نماز طے کر کے الماری میں رکھ چکی تھی جب اسے اپنے ارد گرد مضبوط بازوؤں کا حصار کا احساس ہوا۔ ایک پل کو اس کے پورے وجود میں سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ آج اتنے سالوں بعد وہ اس کے اتنے قریب آیا تھا۔ بتایا نہیں، کیا شکایت کر رہی تھی آپ؟ اپنی ٹھوڑی کو اس کے کندھے پر رکھ کر وہ دھیمی آواز میں بول رہا تھا۔ وہیں امسل کی جان اس کے لمس سے بے قرار ہو رہی تھی۔ وہ اتنی جلدی تمام دیواریں گرا دے گا، امسل نے سوچا نہیں تھا۔ میں کیوں کروں گی اللہ سے آپ کی شکایتیں؟ مجھے تو خود سے اتنی شکایتیں ہیں۔ بالآخر امسل نے بھی بولنے کا سوچ ہی لیا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں جو چل رہا تھا آخر وہ کب تک دبا کر بیٹھتی؟ اس نے بھی اپنے دل و دماغ میں جو چل رہا تھا اس کو بولنے دیا۔ آپ کے تو مجھ پر بہت احسانات ہیں، اور جو احسان کرتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، شکایت نہیں کرتے۔ وہ جس ضبط سے بول رہی تھی یہ اسے پتا تھا۔ اس کے لہجے میں ایک مان تھا، شکوے تھے۔ غلط کہہ رہی ہیں آپ، جس کو آپ احسان کہہ رہی ہیں وہ میرا فرض تھا، اور میں اپنا فرض مرتے دم تک نبھاتا رہوں گا۔ کریم کے لہجے میں مٹھاس اور جذبات کیا کچھ نہیں تھا جب اس نے مڑ کر اس شخص کو دیکھا جو اپنا سب کچھ لوٹا کر بھی اس پر اپنی محبت نچھاور کر رہا تھا۔ لیکن میں تو آپ کے حقوق پورے نہیں کر سکی، اور کرتی بھی کیسے؟ ایک کردار سے گری لڑکی جب خود کی حفاظت نہیں کر سکی، اپنے رشتے کی پارسائی قائم نہیں کر سکی، وہ کسی کو کیا دے گی؟ لفظ تھے یا ابلتا ہوا سیسا جو کریم کے پورے وجود کو جھلسا گیا تھا، اور وہ آنکھوں میں حیرت لیے اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ ہمت جواب دے چکی تھی، آنکھوں میں اب محبت کی جگہ غصے کی سرخی پھیل گئی تھی۔
وہ جو آفس سے سیدھا یہی سوچ کر آیا تھا کہ آج امسل کے دل و دماغ سے ہر غلط فہمی کو دور کر دے گا، وہ اس کی باتیں سن کر شاکڈ میں چلا گیا تھا۔ حیرت تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اسے کس طریقے سے اس کے دل و دماغ کی غلط فہمیوں کو دور کرے۔ اس کے پیش قدمی بھی امسل کے دل و دماغ میں وہ چیزوں کو نہیں ہٹا سکی تھی جو وہ سوچ کر بیٹھی تھی۔ کریم نے امسل کے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ اس نے امسل کے چہرے کا بغور جائزہ لیا اور وہیں امسل سر جھکا گئی تھی۔ میری طرف دیکھیں امسل آپ۔ کریم کی آواز پر امسل نے چہرہ نہیں اٹھایا تھا۔ امسل، میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں؟ میری طرف دیکھ کر بات کریں۔ کریم نے دوبارہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر جب کہا تو امسل نے ایک دم سے اپنا چہرہ اٹھا کر کریم کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں پر صرف اپنے لیے محبت ہی محبت دکھائی دی تھی۔ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں آپ کو ایک کردار سے گری ہوئی لڑکی سمجھتا ہوں؟ آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا اپنے بارے میں امسل؟ آپ میری بیوی ہیں، کریم سنجرانی کی بیوی ہیں، اور میری بیوی کبھی بھی کردار سے گری ہوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ مجھے اللہ پر یقین ہے، تو آپ نے کیسے سوچ لیا اپنے بارے میں؟ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے آپ کو میرا ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ آپ کی اس بات سے مجھے کتنا دکھ ہوگا؟ میں جو یہ سوچ کر آیا تھا کہ آپ کی ہر بات کا، ہر سوال کا جواب دوں گا، لیکن آپ نے تو اپنے ہی بارے میں بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا امسل کہ آپ ایسا بھی سوچ سکتی ہیں۔ کریم نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا ہوا تھا۔ اگر امسل کی جگہ پر کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ شاید اپنا غصہ کنٹرول نہ کر پاتا، لیکن سامنے اس کی امسل تھی جس کے لیے وہ دن رات تڑپا تھا، تو وہ کیسے اس کے اوپر اپنا غصہ اتارتا؟ کریم کے یہ سب بولنے کی دیر تھی، امسل کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ جو کل رات سے کیا سوچ کر بیٹھی تھی، اور اب کریم کی باتوں نے اس کا حوصلہ، اس کا ضبط توڑ دیا تھا، اور اس کی آنکھوں سے روانی سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنا سر کریم کے سینے سے ٹکا لیا تھا۔ وہ کریم کے سینے سے لگے روئی جا رہی تھی، اور کریم اس کے اچانک کی افتاد پر یکدم چونک گیا تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس سے آگے بحث کرے گی جیسے وہ کرتی آئی تھی اور جیسے وہ یہاں سے کر کے گئی تھی، لیکن اس سے بالکل ہی الٹ ہوا تھا۔ اس کے سینے سے لگ کر رو رہی تھی اور وہ اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ اس کا رونا کریم کو تکلیف دے رہا تھا، لیکن وہ اس کے دل کے غبار کو نکلنے دے رہا تھا۔ شاید وہ رونے کے بعد اپنی زندگی کی طرف لوٹ آئے، اس کی امسل واپس لوٹ آئے، اس کی آنکھوں کی چمک، اس کے چہرے کی رونق واپس لوٹ آئے۔ امسل مسلسل کریم کے سینے سے لگے روئی جا رہی تھی، اور کریم اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سہلا رہا تھا، اس کو حوصلہ دے رہا تھا۔ جب امسل کا رونا اس کی ہچکیوں میں بدلا تو کریم نے یکدم چونک کر اس کو خود سے الگ کیا۔ بس کریں، اور کتنا روئیں گی؟ میں نے اگر آپ کو رونے کی اجازت دے دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ روتی جائیں۔ کریم کی بات پر امسل کو دوبارہ پھر رونا آ گیا تھا۔ وہ جب ہچکیاں لے رہی تھی، اب اس کی آنکھوں سے پھر سے پانی بہنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ کریم کے اتنے سخت رویے کی کہاں آتی تھی؟ کریم یکدم پریشان ہو گیا تھا۔ وہ فوراً سے اسے لیے بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ امسل اپنے ہاتھوں کو مسلسل مسل رہی تھی اور ہچکیاں ابھی بھی برقرار تھیں۔ امسل، خاموش ہو جائیں، پلیز خاموش ہو جائیں۔ اگر آپ خاموش نہ ہوئیں تو میں بھی آپ کے ساتھ پھر رونا شروع کر دوں گا، پھر ہم دونوں مل کر بیٹھ کر خوب روئیں گے۔ آخر بات بھی تو ہم دونوں کی ہے۔ کریم نے ماحول کو تھوڑا سا تبدیل کرنا چاہا، اور کریم کے اس بات پر روتے روتے امسل نے گردن موڑ کر کریم کی طرف دیکھا۔ آپ نے مجھے ڈانٹا کیوں؟ امسل نے روتے ہوئے اپنے آنسو اپنے ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے ہوئے کریم کو کہا، اور وہیں کریم کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ آخر اتنا رونے کے بعد بولی بھی تو کیا بولی تھی کہ میں نے اسے ڈانٹا؟ کیا کہا آپ نے ابھی؟ کریم شاکڈ کی حالت میں بولا تھا۔ آپ نے مجھے ڈانٹ کر کیوں یہ سب کہا؟ آپ مجھے پیار سے بھی تو کہہ سکتے تھے۔ امسل کے بات پر کریم کا دل کیا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے۔ وہ اس کے اتنی سی ڈانٹ پر اس نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ اگر وہ اس پر غصہ کرتا، اس کی غلطی اسے گنواتا، تو اس کا کیا حال ہوتا؟ کریم نے دل سے شکر ادا کیا تھا کہ اس نے کوئی بات ڈسکس ہی نہیں کی تھی۔ وہ سب باتیں پیچھے چھوڑ کر آگے چلنا چاہتا تھا، اور اس کا یہ فیصلہ درست تھا۔ اسی وقت اسے اپنے ڈیڈ کی بات یاد آئی تھی کہ عورت بہت نازک ہوتی ہے، وہ غلطی کر کے بھی روٹھنا جانتی ہے، اور منانا مرد کا فرض ہوتا ہے، اور اب وہ اسے منانے والا تھا۔ I'm sorry امسل، اگر آپ میرے اس طرح بولنے پر آپ ہرٹ ہوئی ہیں۔ کریم نے یہ دوسری بار سوری کی تھی امسل سے، اور اب اس کی زندگی میں یہ سوری کا لفظ بار بار آنے والا تھا۔ سب نے مجھے کہا تھا کہ آپ بہت پیار سے مجھ سے بات کریں گے، لیکن آپ نے آتے ہی مجھے ڈانٹ دیا۔ میں پہلے ہی بہت گھبرائی ہوئی تھی کہ اب مجھے پتہ نہیں کہ کیا کہیں گے، اور آپ نے یہ سب کہہ دیا۔ امسل کی ابھی تک ہچکی بندھی ہوئی تھی، اور وہ اپنے آنسو مسلسل صاف کرتے ہوئے کریم سے شکوے پہ شکوہ کر رہی تھی۔ وہ جو خود شکوے کرنے کے لیے آیا تھا، اب بیٹھ کر اس کے شکوے سن رہا تھا۔ اچھا، اب نہیں کہوں گا کچھ بھی، اور کبھی بھی ایسے لہجے میں بات نہیں کروں گا، یہ میرا پرومس ہے آپ سے۔ کریم نے امسل کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس کی نیلی آنکھوں پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑا تھا، اور وہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ وہ اس سے 10 سال چھوٹی تھی، اور وہ اس سے 10 سال بڑا تھا۔ آخر اس کو سمجھداری سے کام لینا تھا، اس کی نادانیوں کو، اس کی کوتاہیوں کو درگزر کرنا تھا۔ امسل اپنی محبت کی آغوش میں آ کر اب خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی۔
تمام بدگمانیاں، تمام غلط فہمیاں دور ہو چکی تھیں۔ امسل کی ساری غلط فہمی اور تمام بدگمانیاں کریم کے ایک سوری کہنے سے دور ہو چکی تھیں۔ اب وہ پرسکون تھی اور اب وہ اپنی زندگی میں اب پرسکون رہنا چاہتی تھی۔ ابھی وہ اپنی محبت کی باہوں میں تھی، ابھی اس سے کچھ نہیں سوچنا تھا، اور کریم بھی امسل کو اپنے ساتھ لگائے آنے والے وقت کو بھلائے اس کے احساس کو محسوس کر رہا تھا۔ شہاب سلطان نے اپنا موبائل آن کیا تھا اور موبائل آن ہوتے ہی اسے پہلا میسج ریسیو ہوا تھا۔ وہ کسی ان نون نمبر سے تھا، اسے کریم کے نمبر سے کوئی میسج ریسیو نہیں ہوا تھا۔ اس نے فوراً اس نمبر سے آیا ہوا میسج اوپن کیا تھا اور وہاں پر چلتی آڈیو جو بھی سے ثاقب سلطان کی تھی، اس کو سنتے ہی شہاب سلطان کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک رہی تھی۔ کیا اس کی ماں یہ سب کچھ اس کے ساتھ کر رہی تھی؟ اسے ابھی تک یہ سب سن کر اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جی تو کتاب نگری یوٹیوب فیملی، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے کسی اور نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔